خداوند کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں۔ نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 25 آیت۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 25 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ خداوند کے کلام کے کھولے پڑے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتا دیکھتے ہو، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں جمع ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو خداوند کے حضور میں اس کے گھر میں لے کر آئیں، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو خداوند کے حضور لے کر آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے خدا کے حضور میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اس کی پرستش کرنی ہے، اس کے ساتھ دعا کرنی ہے، کیسے اس کے گیت گانے ہیں، اس کی حمد و ستائش کرنی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کے آئیں، بلکہ ہمیں گھر میں بھی ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ پیدائش سے ہی، بچپن سے ہی خدا کے ساتھ قائم رہ سکیں، وہ مضبوط ہو سکیں۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی اس کو خدا نے برکت دی۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، نر اور ناری کو بنایا، اور خدا نے انسان کو جب بنایا تو پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت کے پہلا حصہ میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو سب سے پہلی برکت جو دی وہ یہ ہے کہ پھلو۔ ہمیں اپنی زندگی میں پھلدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں سے خداوند کے پھل نظر آئیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں ان پھلوں کو دیکھ سکیں۔ جب ہم خداوند کے حضور اپنے خاندان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو ہم خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، ہماری زندگیوں سے وہ پھل نظر آئیں گے۔ اور جب خدا نے یہ برکت دی تو خدا نے ایک مسیحی خاندان کا آغاز کیا، آدم اور حوا کو بنا کر، اور ان سے خدا کی خواہش تھی کہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور خدا کے خوف میں زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ اسی طرح اگر دو میاں بیوی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے اس کی روحانی ترقی جو ہے اس شخص کی وجہ سے، اس لائف پارٹنر کی وجہ سے رک جاتی ہے، سٹیگنٹ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرے پارٹنر کو اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، کہ وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار ہو جائے، تاکہ دونوں مل کر خدا کی حمد و ستائش اور خدا کے خوف میں بڑھ سکیں۔ اس طرح آج بھی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں، نوجوان بچوں کے لیے اگر وہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹے یا بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تو ان کو بھی ایسے بچے اور رشتے ڈھونڈنے چاہیے جو خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، تاکہ ان کے بچوں کی زندگیاں، ان کے مستقبل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے خدا کے خوف میں گزر سکیں، خدا کی رہنمائی میں گزر سکیں، ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ بہتر ہو۔ کیونکہ ہم برائی کے دور میں رہ رہے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے، ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہر طرف آج کل بہت زیادہ برائی پھیل چکی ہے۔ اگر ہم ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو ہم 5 منٹ بھی ٹی وی کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس میں اس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں، اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہیں جو ہم ایک فیملی میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سی غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم خاندان کی ایک تعریف دیکھیں، ڈیفینیشن، تو وہ کیا ہے کہ ایک سماجی تسلیم شدہ گروپ جو خون، شادی اور محبت سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ خاندان میں جو لوگ ہیں خونی رشتے میں جڑے ہوتے ہیں، محبت سے جڑے ہوتے ہیں، اور خاندان یا فیملی جو ہے وہ محبت سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔
محبت کے لیے یونانی زبان میں 4 الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. 4 الفاظ. پہلا لفظ جو ہے ایروس، جو کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا لفظ ہے سٹورگے، یہ وہ محبت جو ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یا بچے اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. تیسری محبت جو ہے وہ ہے فلیا، وہ محبت جو دوست ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا کلیسیائی محبت کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور چوتھی جو ہے وہ ہے اگاپے، یعنی کہ ایسی محبت جو بغیر شرائط کے ہے، جو بے لوث ہے، بغیر کسی لالچ کے ہے. اور اس محبت میں لینا نہیں ہوتا، صرف دینا ہوتا ہے، ڈیووشن ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ہمیں کسی چیز کی توقع نہیں کرنی ہے. آج خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ایک بہن اپنے اگر بھائی کے لیے شادی میں بہت کچھ کر دیتی ہے بڑے ہونے کے ناطے، تو وہ اپنے بھائی کو بعد میں تانے دیتی ہے، میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، یا تو نے میرے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ بے لوث محبت نہیں ہے. اور جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں، تو ہمارا ایکسپیکٹیشن لیول زیادہ ہو جاتا ہے. ہم کسی کے لیے تھوڑا کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ کیا جائے. تو اسی وجہ سے ہمارے جو خاندانوں میں ہیں، بہن بھائیوں میں ہیں، لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے ڈیووشنل لو نہیں ہے، اور ہم جو بھی کسی کے ساتھ بدلہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم جو ہے توقع رکھتے ہیں. اور صرف جس شخص نے، جس ہستی نے ہمارے ساتھ محبت کی اور اس کے اگینسٹ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا، وہ کون سی ذات ہے؟ یسوع مسیح، خداوند، خدا. اور یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج کل دنیا میں میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ان میں مختلف مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، پرابلمز ہیں، کیونکہ ان میں محبت جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے. اگاپے لو نہیں ہے. اگر دنیا میں اگاپے لو ہو، بے لوث محبت ہو، تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کیسی خوبصورت ہوگی. لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کے لیے بھلائی چاہے گا اور توقع نہیں کرے گا کہ مجھ سے بھی کوئی بھلائی کرے. اور لوگ جو ہیں کسی چیز کا ریوارڈ نہیں چاہیں گے. لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے، اس محبت سے خالی ہے. اگر ہم سیاستدانوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ہم سے بڑی بڑی امیدیں ہمیں دے کے جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کے محلے میں سولنگ کر دیں گے، پکی سڑکیں دے دیں گے، آپ کو پانی مہیا کر دیں گے، میٹھا پانی. اور کراچی میں تو اس کی بڑی قلت ہے، اور ہم فٹافٹ ووٹ بھی دے دیتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن. اور لیکن جب وہ ووٹ لے کر کامیاب ہو جاتے ہیں تو واجب ہم پوچھ لینا نہیں، وہ ہمیں نہیں پوچھتے ہیں. تو یہاں پہ جو دنیا کی محبت ہے وہ لالچ سے بری ہوئی ہے. بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے لوگ آپس میں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، مختلف ان کے اندر جو ہے اختلافات ہیں، ان کے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، ان کی سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. لیکن جو مسیحی ایماندار ہیں، ان کے خاندان کے افراد جو ہیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں. خاندان ایک ایسی جگہ ہے جہاں حالات کیسے ہی ہوں، کتنے ہی بگڑ جائیں، اس کے افراد جو ہیں ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث ہوتے ہیں. بعض دفعہ جب ہمارا بچہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو ہم جو ہیں فوراً اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم مسیحی ایماندار کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کی غلطی پر بھی اس کو غصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا، کیوں ہوا. اس لیے کہ وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مار پیٹ سے غلط راستے پہ نہ چلا جائے، کہ اس سے بدظن نہ ہو جائے. اس لیے اس کو ایسے حالات میں بھی وہ تسلی دیتا ہے تاکہ اس کا بچہ اس کا دوست بنے اور اسے ہر بات کو شیئر کر سکے. لوکا 15 اور 11 سے 24 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک مصرف بیٹے کی کہانی ہے. مصرف بیٹے کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں. وہ اپنے باپ سے
اپنا سارا مال متا لے کر اور نکل جاتا ہے، عیش و عیاشی کرتا ہے، سارا جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹتا ہے، لیکن اس کا باپ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے پہ ترس آتا ہے، اور وہ اس کو دور سے دیکھتا ہے، اور جب اس کے پاس آتا ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو چومتا ہے۔ بیٹے نے کہا، آسمان اور تیری نظر میں گنہگار ہوں، میں نے تمہارا گناہ کیا ہے۔ لیکن باپ نے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ پتر ہون میرے کو تو کی لین آیا میں، اس نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بھائی نے بھی اپنے باپ کو کہا کہ یہ تو سب کچھ اپنا حصہ لے گیا تھا، پھر بھی تو اس کو گلے لگا رہا ہے، اس کو تو نے پوشاک پہنائی، انگوٹھی دی ہے۔ لیکن جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح ایماندار فیملی جو ہے وہ بھی اپنے خاندان کے افراد کی غلطیوں کو چھپاتی ہے، زخموں پر مرہم لگاتی ہے، تاکہ بچہ اور بچی جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کو اپنے گھر والوں پہ کانفیڈنس ہو، اعتبار ہو۔ جیسے مصرف بیٹا کو شیطان نے اس کی فیملی سے چرایا، ایسے شیطان جو ہے وہ ہماری فیملی میں بھی بہت سے افراد کو چرا لیتا ہے۔ اگر ہم یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت کے پہلا حصہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ شیطان کسی دوسرے شخص کے روپ میں آپ کے خاندان کے کسی فرد کو ورگلا سکتا ہے، آپ کے خلاف کر سکتا ہے، وہ اپنے کسی بچے کو اپنے ماں باپ کے خلاف کر سکتا ہے، اس کی برائیاں اس کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ تیرا باپ یا تیری ماں تجھ سے پیار نہیں کرتے، تیری کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، تیری کسی خواہش کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اسے وہ عیش و عشرت کے ساتھ بہکا سکتا ہے کہ اپنے کو پیسے دے کے انہوں تے کسی بری رات لگا دینا۔ جیسے ہمارے نوجوان بچے ہیں، وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی ان کو فری میں نشہ دے دیتا ہے، سپاری دے دی، پان دے دیا، بعد میں وہ آج کل نسوار ٹائپ کی بھی چل رہی ہیں، وہ دے دی، پہلے فری میں لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ چل اب نشہ تجھے لگ گیا، اب تو خود ہی کر اپنا۔ تو اس طرح وہ اپنے پاس سے پیسہ لگا کے بھی آپ کو ورگلا دیتے ہیں، اپنے خاندان کے خلاف کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کر کے۔ مگر خدا کے بعد اگر کوئی شخص اس دنیا میں پیار کرتا ہے بچوں کو تو وہ ان کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ ان کے جسم کے حصہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے ظاہر کریں کہ ہم مسیح کو پیار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے بچے اپنے ماں باپ کو آئی لو یو کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو آئی لو یو کیوں کہیں۔ جب آپ گیت گا رہے ہوتے ہیں، خداوند کی ستائش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے خدا کو جو ہے نا وہ آئی لو یو کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ہے خداوند ہم تجھے پیار کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم چرچ میں بیٹھے، عبادت میں بیٹھے ہیں اور گیت نہیں گاتے نا، تو خاموش محبت دکھا رہے ہوتے ہیں، کسی پیار تے کرنے پر کہنا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ داؤد نبی کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے خداوند کی حمد و ستائش کرتا ہے، اور وہ دن میں ہزاروں بار خداوند کو آئی لو یو کہتا ہے، ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرتا ہے، اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے گیت گا کر، خدا کی حمد و ستائش کر کے، کیونکہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں نا اس سے وہ پیار کا اظہار کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اگر ہم مسیح سے پیار کرتے ہیں تو آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس کی محبت کو ہم اپنی زندگی سے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہمارا نیک چال چلن ہوتا ہے، ہم باکردار ہوتے ہیں، تو ہمارے چال چلن سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیح کو پیار کرنے والا ہے۔ اور جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں پر دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک کیئر اور ایک رسپانسبلٹی، خیال کرنا اور ذمہ داری لینا۔ کیئر، اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو خدا کا خیال بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ یوحنا 19 باب اس کی 26 اور 27 آیت میں صلیبی کلمات ہیں۔ تیسرا کلمہ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر مصلوب ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے تھے، وہاں پہ اس کے شاگرد جو تھے وہ بھی جو تھے بھاگ گئے، اور وہاں پہ جو ہے صرف یسوع مسیح، ان کا ایک شاگرد یوحنا اور ان کی ماں موجود تھی۔ تو وہاں پہ ذمہ داری کا ثبوت یسوع مسیح نے دیا۔ اپنی ماں سے وہ محبت کرتے تھے تو انہوں نے اپنے ماں کی ذمہ داری جو ہے اپنے ایک شاگرد کو دی، یوحنا رسول کو،
تو یسوع مسیح دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، صلیب پر انہوں نے عدالتوں کے چکر لگائے، کوڑے کھائے، دکھ سہے، لیکن جو ذمہ داری کا احساس تھا اپنی ماں کے حوالے سے، اس کو وہ نہیں بھولے۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے شاگرد کے سپرد کیا۔ حالانکہ یسوع مسیح کے 4 بھائی تھے، لیکن وہ بھی اس جگہ پر اس وقت موجود نہیں تھے، وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ تو بعض اوقات ہم ذمہ داری بھی ایسے شخص کو دیتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، تاکہ ہمارے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں بھی ہوں گے اس جگہ پہ، تو ہمارے اس شخص کو یا ہمارے اس عزیز کی جو ہے ذمہ داری وہ بندہ اچھے طریقے سے کرے گا۔ اور جہاں کیئر ہوتی ہے نا، وہاں پہ کنیکشن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ہم کسی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ہم جو ہے خیال رکھتے ہیں، تو ہمارا جو کنیکشن ہے نا اس کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم موبائل کو دیکھتے ہیں، اگر وہ ڈیڈ ہے تو اس کا کنیکشن اگر ہم بجلی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں جان آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، لائیو ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کا کنیکشن جو ہے موبائل چارجر بجلی سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ دوبارہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے خاندان کے اندر جو ہے نا لاسٹ سوئچ کی طرح نہیں ہونا، لاسٹ کنیکشن کی طرح نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے متحد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میری وجہ سے میرا خاندان اکٹھا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکوں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے خاندان کو کنیکٹڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بلیسڈ فیملی بننا چاہتے ہیں، بابرکت فیملی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے خاندان میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ یوحنا 15 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے۔ کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 12 باب اس کی پہلی آیت میں، وہاں پہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے وطن کو چھوڑ، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، اور جو جگہ میں تجھے دکھاتا ہوں تو وہاں پر چل۔ اب کالنگ جو تھی وہ ابراہیم کی تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے لوط کو بھی ساتھ لے کے گیا۔ حالانکہ لوط کو خدا نے نہیں بولا تھا، لیکن ابراہیم کا اپنے خاندان کے لوگوں میں سے لوط کے ساتھ کنیکشن جو تھا وہ مضبوط تھا، فرم تھا، اس لیے جو لوط تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اگر ہم آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پیدائش 12 باب 1 آیت میں، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ جب کنیکشن ہوتا ہے نا تو ہم ایک دوسرے کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے لوط کے لیے خدا سے دعا کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لوط جو ہے وہ سدوم اور عمورہ میں رہتا تھا، اور وہاں پر اتنی بدکاری تھی، زنا کاری تھی، کہ خدا نے اس کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن جب خدا نے وہ کام کرنا تھا تو اس نے ابراہیم سے مشورہ کیا۔ یعنی کہ خدا جب کوئی بھی کام کرتا ہے نبوت کا، تو اپنے بندوں کو، اپنے خدمت گزاروں کو اس کے بارے میں ضرور بتاتا ہے، اور ان سے وہ مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے اپنے بھتیجے کے لیے خدا سے درخواست کی، دعا کی کہ اے خدا تو اس کو جو ہے نا تباہ نہ کر، کیونکہ وہاں پہ اب وہ انڈائریکٹلی بات کرتا تھا کہ اتنے ایماندار ہوں تو پھر بھی تو انہیں ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو خدا ابراہیم کی بات مانتا رہا، لیکن اس نے 10 یا 15 لوگوں کا، 10 لوگوں کا بولا، لیکن وہاں پہ 10 لوگ بھی ایماندار نہیں تھے، تو اس کو تباہ کرنا پڑا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب پیدائش 14 باب اس کی پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سنار کے بادشاہ تھے
امرافل اور الاسر کے بادشاہ، انہوں نے سدوم اور مورا کے بادشاہ اور ملک پر جو تھا نا حملہ کیا، جنگ کی، اور وہاں پہ لوط رہتا تھا تو وہ لوط کو قیدی بنا کر لے گئے۔ لیکن جب ابراہیم کو اس کا پتہ چلا کہ لوط کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے فرد کے لیے اپنے بندوں کو لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ان سے جنگ کرتا ہے اور اپنے بھتیجے کو چھڑا لاتا ہے۔ تو آج ہمارے خاندان میں ایسے بچے ہیں جن کے افراد کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا، ان کو اپنی بری روشوں میں ڈال دیا ہے، اپنے ساتھ اس نے منسلک کر لیا ہے، اور جو ہمارے خاندان سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اگر ایماندار خاندان میں موجود ہیں اور وہ اپنے ان افراد کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کو اپنے خاندان میں واپس لاتا ہے، کیونکہ ایماندار کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے خاندان کے ان افراد کے لیے جو خدا سے دور ہیں، بیرا روی کا شکار ہیں، نشے میں ہیں، ابلیس کے مختلف بندنوں میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور آج ہم ان بچوں کے لیے جو ہے خدا سے دعا کریں کہ وہ خاندان میں ایسے بچوں کو واپس لے کے آئے جو خدا کی رہنمائی میں اس کے کلام کی سچائیوں کو جان کر جو ہے اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر لا سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔